اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، پوری دنیا میں محرم کا یہ پہلا اشرا بڑے ہی جوش و خروش سے حسینیوں کے درمیان منایا جاتا ہے. دیہات ہو، شہر ہو، غریب لوگ ہوں، امیر لوگ ہوں، اپنی اپنی طاقت کے مطابق عزائے امام حسین کا انعقاد کرتے ہیں، حسین کی عزاداری مناتے ہیں. چونکہ واقعہ غم کا ہے لہذا عزا کا عنوان ہے اس کا، اور اس میں ماتم، نوحہ، رونا، مرثیہ، مجالس، مصائب کا ذکر ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ امام حسین کے اس اقدام کی بھی تشریح ہوتی ہے. جو قدم آپ نے اٹھایا ایک بہت بڑا قدم تھا جو آپ نے اٹھایا تھا، اس لیے کہ آپ کے دور کی حکومت جس کا سربراہ یزید تھا، اس نے اور لوگوں سے تو مطالبہ بیعت کیا ہی، خود امام حسین سے مطالبہ بیعت کر لیا گورنر مدینہ کے ذریعے. مدینہ کا جو حاکم تھا اس نے بولا کہ یزید کی بیعت کا مطالبہ کیا. بظاہر دیکھنے میں چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. کس سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اسی میں امام حسین کی شخصیت سمجھ میں آتی ہے اور ان کے انکار کا وزن سمجھ میں آتا ہے. لوگ پیغمبر کی آغوش میں کھیلتا ہوا بچہ دیکھ رہے ہیں جن کا نام حسین ہے، مگر پیغمبر کی نظر سے دیکھیں تو چھوٹا سا بچہ نہیں ہے وہ، بلکہ آپ نے فرمایا کہ ہما امامان حسن حسین دونوں کے بارے میں، یہ دونوں امام ہیں، چاہے قامہ اور قعدہ یہ چاہے اٹھ کھڑے ہوں، چاہے صلح کر لیں، ہر حالت میں یہ امام ہیں. تو بیعت کا تقاضا کرنے والا، اپنی بات منوانے والا کس سے منوا رہا ہے؟ عام آدمیوں سے نہیں. عام آدمی تو اس کے ہو گئے بہت سارے. اس کی نظر امامت پر پڑی. یہیں سے امام حسین کے روش کا اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے، اور لوگ انکار کریں نہ کریں، مگر ان کو انکار کرنا چاہیے تھا کہ نہیں. جب بڑا قبضے میں آ جائے گا تو چھوٹے چھوٹوں کی کوئی بساط نہیں ہے، اور بڑا وہ بھی اتنا بڑا جو امام ہے، جس کو پیغمبر نے امام کہا ہے. امام اور امامت کوئی معمولی چیز نہیں ہے. خود مولا علی فرماتے ہیں کہ الامامت و نظام الاسلام، امامت اسلام کا پورا نظام ہے، اور امام میں وقت جو ہوتا ہے وہ نظام کو چلانے والا ہوتا ہے. تو اسلام کے پاس ایک پورا نظام ہے، اسلام کے پاس ایک پورا طرز زندگی ہے، ایک رہائش ہے، کا انداز ہے، ایک طریقہ ہے. انسان دنیا میں اکیلے رہے تو کیسے رہے، لوگوں کے ساتھ رہے تو کیسے رہے، خاندان میں ہو تو کیسے رہے، پبلک کے درمیان ہو تو کیسے رہے، چھوٹا محلہ ہو تو کیسے رہے، بڑا محلہ بن جائے تو کیسے رہے، چھوٹی حکومت ہو تو کیسے رہے، حکومت بڑی ہو جائے تو انسان کیسے رہے، انسانوں کا نظام زندگی کیسے مرتب ہوگا. اسلام کے دامن میں ساری چیزیں ہیں، جس کی بہت ساری تشریحات قرآن میں اور اس سے زیادہ تفسیروں اور حدیثوں میں موجود ہے. تو اسلام ایک نظام ہے، اس نظام کا رکھوالا، اس کی حفاظت کرنے والا، اسے چلانے والا بقول مولا کائنات الامامت و نظام الاسلام، اسلام کا پورا نظام ہے امامت. اس کے سربراہ سے مانگ رہا ہے بیعت، یعنی اسلام کے پورے نظام کو خراب کر دینا چاہتا ہے. ایک آدمی کا مسئلہ یہ کہ چند جانوں کا مسئلہ نہیں ہے کہ چند آدمی کی جان چلی جائے گی یا کیا ہوگا اور دکھ سہیں گے، لوگ تکلیف اٹھائیں گے، نہیں، پورا نظام اسلام کو خراب کرنے کی بات ہے. اب ایسے میں امام حسین کو بولنا چاہیے تھا کہ نہیں بولنا چاہیے تھا؟ ساری دنیا کے لیے ہم بعنوان عزا پیغام دیتے ہیں، یعنی آنسوؤں میں پیغام دیتے ہیں
ماتم کر کے پیغام دیتے ہیں، رو کے پیغام دیتے ہیں، گریہ کر کے پیغام دیتے ہیں۔ لوگوں کو خالی رونا اور گریہ کرنا اور سیاہ لباس پہننا اور ماتم کرنا نظر آتا ہے۔ یہ خالی اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس نظام کی ترجمانی ہو رہی ہے اس کے اندر، جس نظام کو پیغمبر کے لال امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے بچایا تھا۔ یہ نظام جو اللہ نے اپنی طرف سے نازل کیا تھا، جس کے وارث حسین تھے، جیسا کہ ہم زیارتوں میں پڑھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا سلام ہو آپ پر اے آدم کے وارث، اے نوح کے وارث، اے ابراہیم کے وارث۔ یہ پورا ایک تسلسل ہے، ایک سلسلہ ہے انبیاء کا جو چلا آ رہا ہے پیغمبر تک، اور اس کے بعد بھی نظام سامنے آیا ہے، آخر میں فائنل ہو کے کمپلیٹ ہو کے پیغمبر کے ہاتھوں وہ نظام اسلام کا فائنل شیپ ہے، اس کی فائنل شکل و صورت ہے۔ اور اس شکل و صورت کو پیش کر کے غدیر کے میدان میں پیغمبر نے اس کا محافظ و نگراں بنا دیا۔ اسی سلسلے کی کڑی کا نام امام حسین ہے۔ سن 60 ہجری میں لوگوں نے یہ دیکھا کہ وہ نظام پامال ہونے والا ہے، تو لوگ دیکھتے رہے، لیکن جو ذمہ دار نظام تھا، جو اللہ کی طرف سے آیا ہوا تھا، جس کو دنیا نے نہیں بنایا تھا، جس کو پروردگار عالم نے بنایا تھا، وہ کیسے دیکھتا رہتا؟ تو یہ خالی مجلس ماتم نوا خوانی اور رونے اور سیاہ لباس پہننے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کے پردے میں اس تحریک کو پیش کیا جاتا ہے جس تحریک کے سربراہ حضرت امام حسین اور ان کے اصحاب کرام تھے۔ چند جانوں کا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کی روح کا مسئلہ ہے، اسلام کی روح کا مسئلہ ہے۔ خود امام حسین کا مذہب نہیں خراب ہوتا، ان کا دین خراب نہیں ہوتا۔ ایک نہیں لاکھوں یزید پیدا ہو جائے، امام حسین کو ہلانے والا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ پورا نظام، پورا سسٹم جو پوری دنیا میں پھیلتا دھیرے دھیرے یزید کے ہاتھوں سے، وہ نظام خراب ہو جاتا، اور خراب تھا اور خراب کرتا، ڈیمیج کرتا اسلام کے نظام کو۔ امامت اسلام کا نظام ہے، کوئی بولے نہ بولے، لیکن فرزند پیغمبر کو بولنا ہی چاہیے تھا۔ خود امام محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے: علی الصلاۃ والزکوٰۃ والصوم والحج والولایہ۔ 5 باتیں بنیاد ہیں: نماز پر، زکوٰۃ پر، صوم روزے پر، حج پر، اور ولایت پر۔ ولایت ہی امامت۔ اس کے بغیر اسلام کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ستون اسلام ہے تقریباً، یہ بنیاد اسلام ہے، جس کو نماز کہتے ہیں آپ، جس کو زکوٰۃ کہتے ہیں، جس کو آپ روزہ کہتے ہیں، جس کو آپ حج کہتے ہیں، اور ایک ہے ولایت۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ لم یناد بشیء کما نودی بالولایہ، کسی چیز کی طرف اتنا نہیں بلایا گیا ہے، اتنی دعوت نہیں دی گئی ہے جتنی دعوت امامت کی طرف دی گئی ہے، کہ تم امامت کی طرف آؤ، تم امامت کی طرف آؤ، تم امامت کی طرف آؤ۔ غدیر کے میدان میں پیغمبر نے 1,24,000 کے مجمع میں دعوت امامت کی دی تھی، دعوت تو نماز کی بھی دی پوری زندگی، دعوت تو روزے کی بھی دی، حج کی بھی دعوت دی، اور تمام چیزوں کے پیغمبر نے دعوت دی۔ زکوٰۃ نکالنے کے لوگوں کو آمادہ کیا، زکوٰۃ وصولنے کے لوگوں کو بھیجا، لیکن سب سے زیادہ زور دیا ہے اسلام نے وہ امامت اور ولایت پر دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی بنیاد ہے، ان تمام چیزوں کی بنیاد یہی ہے۔ اگر عقیدہ ولایت و حکومت اور عقیدہ امامت صحیح نہیں ہے تو صحیح نماز نہیں ملے گی۔ اگر عقیدہ ولایت و امامت صحیح نہیں ہے تو روزے کی صحیح شکل سامنے نہیں آئے گی، حج و زکوٰۃ کی صحیح شکل سامنے نہیں آئے گی۔ اس زمانے میں جب یزیدی حکومت تھی تو کیا نماز پڑھنے والے لوگ نہیں تھے؟ کیا روزہ رکھنے والے لوگ نہیں تھے؟ قرآن کے حافظ نہیں تھے؟ تھے، اور بہت تھے۔ خود کربلا میں امام حسین کا سر کاٹنے آئے تھے، اس میں بھی نمازی لوگ تھے، اس میں بھی قرآن پڑھنے والے لوگ تھے، اس میں بھی بڑے بڑے صحابہ بھی تھے، اس کے اندر اس طرف بھی، ادھر بھی تھے صحابہ، ادھر بھی تھے صحابہ پیغمبر کے، ادھر بھی تھے صحابہ۔ تو یہ سب کام کرنے والے سب تھے۔ نماز ادھر بھی پڑھی جا رہی تھی، نماز ادھر بھی پڑھی جا رہی تھی، مگر ادھر کا نماز پڑھنے والا کہہ رہا تھا امام حسین سے کہ حسین پڑھ لو نماز، مگر تمہاری نماز قبول کب ہے؟ اتنی چینجنگ۔ جو نماز کو بچانے والا ہے، جو نماز کی پرورش کرنے والا ہے، جو نماز کی روح و جان ہے، جو نماز کی عزت و آبرو ہے، اس سے کہا جا رہا ہے کہ پڑھ لو نماز، مگر تمہاری نماز قبول کب ہوگی؟ دیکھنا پڑے گا
کہ نماز وہ بھی پڑھ رہا ہے، نماز فرزند پیغمبری پڑھ رہے ہیں، اس کی نماز قبول ہے، ان کی نماز قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نکلا کہ نماز تو ہے مگر شکلاً ہے، روح نکل چکی ہے۔ اعمال تو ان کے درمیان ہیں مگر شکلاً ہیں، روح نکل چکی ہے۔ روح کہاں ہے؟ ادھر حسین کے پاس ہے۔ نماز بھی ہے، روح نماز بھی ہے، اعمال بھی ہیں، روح اعمال بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آدمی دامن امامت سے وابستہ نہیں ہوتا تو اس کے اعمال بے روح ہیں، بے جان ہیں۔ اسی لیے محمد باقر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ولایت کی طرف بلایا گیا ہے، جتنی دعوت ولایت کی طرف دی گئی ہے، جتنا ولایت کی طرف بلایا، یعنی امامت کی طرف جتنا بلایا گیا ہے، اتنا اور چیزوں کی طرف نہیں بلایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امامت کے دامن میں آؤ گے تو تمہیں صحیح نماز ملے گی، صحیح روزہ ملے گا، ورنہ نماز کی تصویر ملے گی، نماز کی جھلکیاں ملے گی ادھر ادھر، بے روح بے جان نمازیں ملیں گی، بے روح بے جان اعمال ملیں گے۔ مگر یہاں جو نماز ملے گی اس میں اس نماز میں بہت فرق ہے۔ تیروں کی بارش ہو رہی ہے مگر نماز ہو رہی ہے، ادھر سے تلواریں چلنے کی آواز آ رہی ہیں، دشمن حملہ کر رہے ہیں مگر نماز ہو رہی ہے، بھوک لگی ہے مگر نماز ہو رہی ہے، پیاسے ہیں مگر نماز ہو رہی ہے، بچے چلا رہے ہیں مگر نماز ہو رہی ہے، التش کی آواز بلند ہو رہی ہے مگر نماز ہو رہی ہے۔ بڑا فرق ہے۔ یہاں لو لگائے ہوئے ہیں خدا کی طرف، نہ ان کو بھوک روکتی ہے، نہ پیاس روکتی ہے، نہ دشمنوں کی الغار روکتی ہے، نہ نیزوں کی انیاں روکتی ہیں، نہ تیر و تلوار روکتے ہیں۔ یہ بھی نماز ہے، وہ بھی نماز ہے۔ زمانہ اگر تاریخ کی نگاہ سے بھی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کہ وہ نماز کیسی نماز ہے اور یہ نماز کیسی نماز ہے، وہ عمل کیسا عمل ہے، یہ عمل کیسا عمل ہے۔ تو ایک عمل امامت کے سائے میں ہے اور ایک عمل بغیر امامت کے ہے، ایک عمل غلط ہاتھوں کے ذریعے ہو رہا ہے، دونوں کا مقابلہ سامنے ہے۔ وہ کہہ رہا ہے آپ بیعت کر لیجئے، اب فرزند رسول کیسے بیعت کر لیں؟ بڑی اچھی بات کسی نے کہی تھی کہ مدہوشی میں تائید خرد مانگ رہا تھا یزید کے لیے، مدہوشی میں تائید خرد مانگ رہا تھا، طوفان میں سفینہ تھا، مدد مانگ رہا تھا، بیعت کا تقاضا نہ تھا، ایک فاسق و فاجر شبیر سے ایمان کی سند مانگ رہا تھا۔ یہ کر لیں گے تو ہم کو سند مل جائے گی، پھر ہمارا سارا کام صحیح ہو جائے گا۔ اذانیں تو تھیں، امام کی تقریر کو روکنے کے لیے کیا کیا گیا تھا؟ آپ اہل اذا سب جانتے ہیں، دنیا جانتی ہو نہ جانتی ہو، مگر عزاداروں کے پڑھنے پڑھانے اور بتانے کے بنا پر سب جانتے ہیں کہ امام کی تقریر کو اذان سے کاٹا جا رہا تھا۔ اس کا مطلب اذان تھی۔ صبح سویرے امام حسین صاحب السلام نے فرمایا کہ میرے لال تم اذان دو، خود دیتے، اور بھی اچھی آواز والے لوگ تھے، لیکن جناب علی اکبر سے کہا کہ تم اذان دو۔ آج بہت سے مقامات پر ایام اعزا کے سلسلے اسی ماہ محرم میں روز عاشور کی صبح اکثر لوگ پروگرام کرتے ہیں، اذان علی اکبر کا پروگرام کرتے ہیں، بہت سے مقامات پر ہیں، ہندوستان میں بھی باہر بھی، رات بھر ماتم کرتے ہیں، اعمال بھی کرتے ہیں شب عاشور کے بہت سے لوگ، اور صبح ہوتے ہی اذان علی اکبر کا پروگرام رکھتے ہیں وہ، یعنی اس یاد کو جو کربلا میں امام حسین صاحب کے سامنے اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا تم اذان دے دو، تو اس کو بھی تازہ کرتے ہیں لوگ۔ آپ نے کبھی غور فرمایا کہ علی اکبر تم ہی کیوں اذان دو؟ اذان دینے والے تو سبھی تھے، قاسم دے دیتے اذان، اور نہ محمد بھی نوجوان تھے، ان کی آواز بھی اچھی تھی، وہ دے دیتے اذان، جان غلام حبشی جناب ابوذر کے غلام تھے، وہ دے دیتے اذان، خود امام حسین دے دیتے اذان، حضرت عباس دے دیتے اذان۔ بہت سے کام کے لیے جناب مولا عباس کو آپ نے بھیجا کہ بھیا جا کے بات کرو ان سے، وہ گئے بھی، بات بھی کی، 10 دن تک سلسلہ گفتگو چلتا رہا، پھر امام حسین نے بات کی۔ یہ صبح کے وقت اپنے بیٹے سے آپ نے فرمایا کہ میرے لال تم اذان دو۔ میں سمجھتا ہوں کہ جنگ ہونے سے پہلے، شروع ہونے سے پہلے امام حسین نے آخری حجت پیش کر دی کہ نماز تم بھی پڑھ رہے ہو، نماز ہم بھی پڑھ رہے ہیں، اذان تم بھی کہہ رہے ہو، اذان ہم بھی کہہ رہے ہیں، تلاوت تم بھی کر رہے ہو، تلاوت ہم بھی کہہ رہے ہیں، حی علی الصلاۃ تم بھی کہہ رہے ہو، حی علی الصلاۃ ہم بھی کہہ رہے ہیں۔ لیکن سنو کہ اصلی حی علی الصلاۃ کہاں ہے، اصلی اللہ اکبر کہاں ہے؟ ان کو منتخب کیا امام حسین، جس کو منتخب کر لیں
وہ انتخاب ہوتا ہے، اس کی منزل الگ ہوتی ہے۔ کربلا کے میدان میں انتخابات ہیں، تم میمنے پر رہو، تم میسرے پر رہو، تم قلب لشکر میں رہو، تم پہلی صف میں کھڑے ہو جاؤ، تم میرے نماز کے لیے آگے کھڑے ہو جاؤ، میرے لال پہلے تم جاؤ، میرے بھتیجے اس کے بعد تم جاؤ، عباس تم رکو۔ یہ سارا انتظام، سارا اہتمام امام حسین کا انتخاب ہے۔ ایک ایسا واقعہ جو چند گھنٹوں میں ہوا وہ صدیوں تک کیسے باقی رہے گا؟ آپ نے کبھی اس پر غور کیا؟ یہ انتخاب امام حسین کی بنا پر ہے۔ جس کو بھیج دیتے قلب لشکر پر، جس کے ہاتھ میں علم دے دیتے وہ فتح یاب ہوتا، جس کو میمنے پر بھیجتے رائٹ ونگ پر، وہ جنگ میں یکتائے روزگار تھا، جس کو لیفٹ ونگ میں بھیج دیتے امام، وہ یکتائے روزگار تھا۔ مگر ان تمام لوگوں میں انتخاب کی نظر ڈالنا وہ بھی امامت کا انتخاب ہے۔ اس پر کبھی غور کیجئے گا۔ ابھی لڑائی نہیں ہوگی، آج لڑائی نہیں ہوگی، کل نہیں ہوگی، پرسوں نہیں ہوگی، چھڑخانیاں ادھر سے ہو رہی ہیں برابر، تانہ زنیاں ادھر سے ہو رہی ہیں برابر، لیکن لڑائی نہیں ہوگی۔ خیمے ہٹا لو، انتخاب امام ہے، یہاں سے نہیں یہاں نصب کر دو، انتخاب امام ہے۔ یہ علم بٹ رہے ہیں، کس کو علم دیا جائے؟ کہ عباس ابن علی کو علم دیا جائے۔ کیا علی اکبر کو علم دیتے تو علی اکبر کچھ کم تھے؟ کیا قاسم کو اگر علم دے دیتے تو قاسم کچھ کم تھے؟ کیا اور کسی بہادر کو علم دے دیتے تو کوئی بہادر کربلا میں کم نہیں تھا؟ ان دونوں بچوں نے، جناب اون محمد نے جب وہ نکلے ہیں تو چھکے چھوڑا دیے۔ ظالم نے کہا ایک ساتھ حملہ کرو، اکیلے ان سے نہیں جیت سکتے تم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نونہال، یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے، کم عمر بچے، یہ بھی اتنے یکتائے روزگار تھے کہ جن کا جواب تاریخ انسانیت میں نہیں ہے، مگر ان میں سے چن کے منتخب کر کے جگہ جگہ رکھنا، علم کے لیے ہو یا اذان کے لیے ہو یا پانی لانے کے لیے ہو یا کسی اور کام کے لیے ہو، یہ انتخاب امام حسین علیہ السلام ہے۔ امام حسین نے چنا ہے۔ دنیا کی پہلی تاریخ آپ کو ملے گی، دنیا میں ایک انسان بھی ایسا نہیں بتا سکتے آپ جو بغیر چکھے ہوئے کسی چیز کا مزہ بتا دے۔ کوئی ہے دنیا میں؟ ایک آدمی دکھا دیجئے، کوئی سامان رکھا ہو اور اس سے پوچھے کیسا ہے یہ، تو بغیر چکھے بتا دے مزہ، میٹھا ہے کہ پھیکا ہے کہ کم میٹھا ہے کہ تیز ہے نمک کہ کیا، کوئی بتائے گا دنیا میں؟ آج تک کوئی آپ کو ملا؟ نہ ملا ہے نہ ملے گا۔ مگر امام حسین کے پاس ایسے لوگ تھے، اس میں ایک بچہ موت کا مزہ بغیر موت کو چکھے ہوئے بتا رہا تھا۔ ہے کہ نہیں؟ تاریخ میں منفرد لوگ، یکتائے روزگار لوگ امام حسین کے پاس سے چن کے لائے تھے امام حسین۔ جب ہی آپ نے کہا تھا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے کسی کو نہیں ملے، یوں نہیں کہہ دیا۔ پیغمبر کے صحابیوں میں ایک سے ایک لوگ تھے، ابو ذر ہیں، سلمان ہیں، عمار یاسر ہیں، بہت سارے اچھے اچھے نام ہیں، لیکن کربلا والے کم سن ہوں یا بڑے ہوں، یہ ان سے بلند ہیں، چن کے امام حسین لائے۔ ہے یہ علم تمہارے حوالے، یہ چھوٹے علم تمہارے حوالے، یہ حصہ تمہارے حوالے، یہ حصہ تمہارے حوالے، خیمے تم نصب کرو۔ یہ کام جو بانٹا امام حسین نے، صبح کو کہا کہ بیٹا اذان تم دو۔ کسی کی آواز خراب نہیں تھی، کسی کی آواز پیاس کی بنا پر کمزور بھی نہیں تھی، پیاس کا غلبہ ضرور تھا، لیکن نعرہ حق میں کوئی کمزور نہیں تھا۔ مگر میرے لال علی اکبر تم کہو، تم بلاؤ ان کو نماز کی طرف۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاریخ کربلا میں جو خود جناب علی اکبر کی تاریخ ملتی ہے وہ امام کے ذہن اقدس سے نکلی ہوئی تاریخ ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے میرے اللہ تو گواہ رہنا کہ یہ جو بچہ میرا جا رہا ہے یہ صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، چلنے میں، گفتار میں، آواز میں تیرے نبی سے مشابہ ہے۔ کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ پیغمبر نے کبھی اپنی مسجد میں اذان کہی ہو۔ بلال کہتے تھے، دوسرے لوگ کہتے تھے، سکھا دیا پیغمبر نے کہ ایسے ایسا اذان کہو، کبھی اذان نہیں کہا۔ اذان کہنے والا پیغمبر کی مسجد میں کوئی اور تھا، اس کو اذان سکھایا تھا پیغمبر نے، لیکن لوگوں نے پیغمبر کی آواز تو سنی تھی۔ ادھر بھی ایسے لوگ تھے جو صحابی پیغمبر تھے، ادھر بھی ایسے لوگ تھے جو پیغمبر کی آواز تو سنے تھے، اذان میں نہیں سنے تھے، تکبیر میں سنے ہوں گے اللہ اکبر کی آواز۔ جب پیغمبر نماز پڑھاتے تھے تو وہ جو صحابی ادھر بھی تھے اور ادھر بھی تھے، سب نے پیغمبر کی آواز تو ضرور سنی ہوگی،
ادھر والے تو سب امام حسین کے ساتھ ہیں، ادھر والوں کو سنانا مقصود ہے میرے لال تم کہو، تاکہ ان پر حجت آخر جنگ سے پہلے تمام ہو جائے کہ اذان پیغمبر کدھر ہے، نماز پیغمبر کدھر ہے، دین پیغمبر کدھر ہے۔ علی اکبر اذان کہیں گے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ جو حسین کا بچہ اذان کہہ رہا ہے یہ اس کی آواز نہیں ہے، تو پیغمبر کی آواز ہے، پیغمبر اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ صبح کو بلا کے بتایا ظالموں فیصلہ کرنا ہو تو فیصلہ کر لو، پیغمبر کدھر کہیں اور غیر پیغمبر کدھر ہیں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ ان کی آواز بھی ملتی تھی، پیغمبر جیسی آواز تھی۔ میں سمجھتا ہوں پوری کربلا لرز گئی ہوگی جس وقت جناب علی اکبر نے اذان کہی ہوگی، پوری کربلا ہل گئی ہوگی، کتنوں کے دل ہل گئے ہوں گے، اس لیے کہ پیغمبر پکار رہے ہیں، آؤ نماز کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، آؤ خیر عمل کی طرف، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پیغمبر کی آواز سنا دیا پیغمبر مولا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سن لو، نماز تمہارے پاس بھی ہے، نماز ہمارے پاس بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ ایک نماز جو بغیر ولایت امامت کے ہو رہی ہے اور ایک نماز جو ولایت اور امامت کے سائے میں ہو رہی ہے، ایک اذان جو بے روح بے جان فقط الفاظ کا ڈھیر، ایک وہ اذان ہے جس میں روح بھی ہے جان بھی ہے، بلکہ آواز پیغمبر نے اور زیادہ جان ڈال دی ہے۔ وہ اذان کدھر ہے، وہ گفتگو کہاں ہے؟ اے ظالموں تم دیکھ لو آواز کہاں ہے، تاکہ تمہارے اوپر حجت تمام ہو جائے، سمجھ جاؤ کہ امامت کے زیر سایہ ہونے والی نماز اور ہے، اذان اور ہے، بغیر امامت کے ہونے والی اذان و نماز بے روح ہے، بے جان ہے۔ درود پڑھ محمد والے محمد پر۔ تو یہ مطالبہ بیعت امام حسین سے جو تھا، امامت سے ٹکرانے کی کوشش ہے۔ الامامت نظام الاسلام، مولا علی فرماتے کہ امامت نظام اسلام ہے۔ امام محمد باقر صاحب فرماتے کہ 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے: نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج اور ولایت یعنی امامت۔ اور جتنا زیادہ امامت کی طرف بلایا گیا ہے تو وہ امامت سے ٹکرانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ چند آدمیوں کو جانے کا مسئلہ نہیں ہے، بہت اہم چیز ہے امامت جسے کہتے ہیں۔ محرم کے سائے میں آپ بتائیں، قضا کے سائے میں بتائیں، آپ آنسوؤں کے سیل رما کے سائے میں آپ بتائیں زمانے کو کہ اعمال تمہارے قبول نہیں ہیں اگر امامت کے سائے میں نہیں ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا يقبل اللہ من العباد الاعمال الصالحۃ، اللہ اپنے بندوں کے اچھے اعمال قبول نہیں کرے گا۔ التی یعملونہا، وہ عمل اچھے عمل صالح عمل جو کرتے ہیں اس کو اللہ قبول نہیں کرے گا۔ اذا تولوا الامام الجائر، اگر انہوں نے امام جائر کی طرف، ظالم امام کی طرف رخ کیا، ان کی محبت بھری، التی لیس من اللہ تعالی، وہ ظالم اور جابر امام جو اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اگر کوئی اس کی پیروی کر رہا ہے، اس کی محبت اس کے دل میں ہے اور عمل صالح کر رہا ہے تو اس کا عمل قبول نہیں ہے۔ ایک طرف چھوٹا سا لشکر ہے، ایک طرف بڑا سا لشکر ہے، اس میں بھی نمازی بہت ڈھیر سارے ہیں، اس میں بھی قرآن پڑھنے والے بہت سارے ہیں، اس میں بھی نماز پڑھنے والے اور اذان کہنے والے بہت سارے لوگ ہیں، ان کے بھی اعمال دیکھنے میں صالح نظر آتے ہیں، مگر امام فرماتے ہیں کہ وہ عمل صالح قابل قبول ہی نہیں ہے جو اس امامت کے سائے میں نہ ہو جس امامت کو اللہ نے معین فرمایا ہے۔ امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الامامت ہی النور وذالک قولہ تعالی آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا، فرماتے ہیں کہ امامت وہ نور ہے جس کو قرآن میں خدا نے کہا ہے، بتایا ہے، ہم لوگوں نے نور سمجھا ہے۔ قرآن میں آیا تھا کہ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور رسول پر ایمان لاؤ، اور اس نور پر ایمان لاؤ تم جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اللہ پہ ایمان لانا ہے، رسول پہ ایمان لانا ہے، کس کے اوپر؟ نور پر۔ اب نور بظاہر نور تو نور کا ترجمہ نور ہم لوگ کر لیں گے، لیکن جب در امامت پہ جائیں گے تو وہ بتائیں گے نور سے مراد کیا ہے۔ قال النور هو الامام، امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نور کیا ہے؟ وہی امام ہے، اس پر بھی تم کو ایمان لانا ہے۔
اللہ پر ایمان لانا ہے، رسول پر ایمان لانا ہے، اور نور پر ایمان لانا ہے، یعنی امام پر ایمان لانا ہے۔ جب تک امام پر ایمان نہیں لاؤ گے تمہارے عمل قابل قبول نہیں ہیں۔ یعنی امامت کے سائے میں اگر تمہارا عمل نہیں ہے تو اس نے امامت کو چیلنج کر دیا، جاؤ ان سے بیعت لو۔ لوگوں نے بیعت کر لی، بہت سے لوگوں نے بیعت کر لی، بڑے بڑے نام تاریخ میں موجود ہیں، کچھ چھپے ہوئے ہیں کچھ چھپے ہوئے ہیں، آپ اس کو تلاش کر کے دیکھ سکتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں نے۔ لیکن منع کیا تو امام حسین نے اور ان کے چند ساتھیوں نے کہ نہیں، ہم اگر بیعت کر لیں گے اسلام کی کشتی ڈوب جائے گی۔ حسین سفینہ نجات ہیں، اسلام کی کشتی کو بچانے والے بھی یہی ہیں۔ نوح کی کشتی کو ان کے نام نے بچا لیا، جس پر پنجتن پاک کی تختی لگی ہوئی تھی ان کے نام کی، تو یہ خود جب آ گئے اسلام کی کشتی بچانے کے لیے تو کیوں نہ بچا لیں گے۔ لہذا مسئلہ پورے نظام کا تھا، پورا نظام خراب ہو رہا تھا۔ کہ خالی ہمارے رونے کا مسئلہ نہیں ہے، رونا تو ہمارا اس مصیبت پر ہے جو ان پر پڑی، ماتم تو ہمارا اس مصیبت پر ہے، لیکن اس کے سائے میں ہم پیغام دیتے ہیں کہ دیکھو امام حسین نے اتنا بڑا کام کیا ہے، اتنا بڑا کام کیا ہے کہ پورے اسلام کو بچا لیا، پورے نظام کو بچا لیا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الامامۃ زمام الدین، دین کی زمام ہے، دین کی لجام ہے۔ امام و نظام المسلمین، اور مسلمانوں کا امامت جو ہے مسلمانوں کے لیے نظام ہے۔ وہ صلاح الدنیا، اور دنیا کی صلاح بھلائی امامت میں ہے۔ وہ عز المؤمنین، اور مومنین کی عزت امامت میں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دین کی لجام ہے یہ امامت اگر ختم ہو جائے تو دین بغیر کنٹرول کا رہ جائے گا۔ نظام مسلمین ہے، مسلمانوں کا نظام ہے، یہ صلاح الدنیا ہے، دنیا میں بھلائی کا ذریعہ ہے۔ وہ عز المؤمنین، اور مومنین کی عزت ہے امامت۔ اس لیے دیکھ لیجئے کہ ذلیل کرنے کی ہر کوشش کر دی گئی، لیکن جو دامن امامت سے وابستہ تھے وہ ذلیل نہیں ہوئے۔ کوشش تو ہوئی، یہ کچھ کم کوشش ہے کہ سر کاٹنے کے بعد ان کے سر کے نوک نیزہ پر پھرایا جائے، جو سر نوک نیزہ پر نہ ٹک پائے اس کو گھوڑے کی گردن میں باندھ دی جائے، اور ساتھ ساتھ منادی ندا دیتا جائے، اور عورتیں بھی ساتھ ہوں بے ردا بے مقنع چادر۔ زمانے نے جن کو کبھی نہ دیکھا ہو، آفتاب نے، ان کو بے عزت کرنے کی پوری کوشش ہو گئی۔ لیکن آج عزت دار کون ہے؟ آج عزت کس کی ہے؟ امامت عز المؤمنین ہے، مومنین کی عزت ہے۔ جو دامن امامت سے وابستہ ہیں زمانہ ذلیل کرتا رہے مگر وہ ذلیل ہونے والے نہیں ہیں۔ عزیزان گرامی، ہم کو یہ بتانا ہے کہ امامت کیا ہے اور امام حسین کیا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے نا، جس سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب ابراہیم سے قائم کیا تھا، اور پیغمبر تک آتے آتے پھر یہاں تک آیا ہے۔ اس امام معصوم سے آپ یزید نے بیعت مانگی، اسی لیے آپ نے اس کے دربار میں، ولید کے دربار میں فرمایا تھا کہ یزید کیا ہے اور میں کیا ہوں۔ اس کی حقیقت بتانے کے بعد اپنی حقیقت بتائی کہ ہمارے یہاں وہی نازل ہوتی ہے، ہم آغوش پروردہ آغوش رسول ہیں، ہمارے یہاں جو ہے وہ دین ہے، ایمان ہے، سب کچھ ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، وہ فاسق و فاجر ہے۔ پورا بتانے وہیں اسی جگہ پردہ کھول دیا انہوں نے، جو پردہ پڑا ہوا تھا اسی دربار میں۔ اور اتنی پابندیوں کے بعد، اتنے قدغن کے بعد، اتنی حکومتوں کے بعد، اتنی کوششوں کے بعد وہ فقرے تاریخ کے دامن میں جگمگا رہے ہیں۔ ورنہ دربار میں تھا وہیں ختم ہو گیا ہوتا سارا مسئلہ۔ ولید کے دربار میں بات یہ سب کہہ کے آئے تھے کہ میں کون ہوں، یزید کون ہے، مگر تاریخ کے دامن میں یہ گوہر جگمگا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے ان جملوں کو بچا دیا امام حسین کے نام سے دائن سے نکلا تھا، اور بچا کے یہاں تک آپ تک پہنچا دیا، تاکہ آج کسی بھی عزادار، کسی مجلس میں آنے والے پر، یا کسی بھی تذکرہ کرنے والے پر، یا کسی بھی تاریخ پڑھنے والے پر یہ بات چھپے نہ اور آشکار ہو جائے کہ حسین کیا ہیں اور یزید کیا ہے۔ دونوں سامنے آمنے سامنے موجود ہیں، ان کے سامنے آ جائے، اب راستہ بالکل کلیئر ہے، یا ادھر ہو جائے یا ادھر ہو جائے۔ دیکھیے جتنی بڑی جنگ کربلا کے میدان میں ہوئی ہے، حق و باطل کی اتنی بڑی جنگ نہیں ہوئی دنیا میں، چاہے جتنے فرقے بھی پیدا ہوئے ہوں، لیکن اس وقت اگر آپ دیکھیں گے سن 61 ہجری میں، اس وقت کوئی فرقہ آپ کو نظر نہیں آئے گا، صرف 2 فرقے نظر آئیں گے۔ جتنے بھی فرقے بنے ہوں، جتنے بھی خیالات آ گئے ہوں،
پیغمبر کے بعد سن 61 تک، لیکن کربلا میں 2 ہی نظریات تھے، 2 ہی فرقے تھے، تیسرا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ ایک فرقے کا نام حسینی ہے، ایک فرقے کا نام یزیدی ہے۔ فیصلہ کرنا زمانے کے لیے آسان ہے کہ حسینی بن جائے، یزیدی بن جائے۔ یہاں قرآن بھی ہے، انبیاء بھی ہیں، عطرت بھی ہے، موعظت بھی ہے، تفسیریں بھی ہیں، استدلال بھی ہے، روحانیت بھی ہے۔ وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کو اسلام لینا ہے وہ یہاں آئے، حسین کو دیکھے، ان کے کارنامے کو دیکھے۔ محرم میں ہم ان تمام چیزوں کو بیان کرتے ہیں تاکہ زمانہ سمجھ جائے عمل کرنا نہ کرنا ان کا کام ہے۔ جو عمل کرے گا حسین کی طرح کامیاب ہو جائے گا، جو عمل نہیں کرے گا اس کا دین اس کے لیے ہے، ہمارا دین ہمارے لیے ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔